الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کی جانب سے منزل حج تک کا 12واں پڑاؤ مکروہات احرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے ہم نے احرام کے بارے میں یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ احرام کس چیز کا نام ہے، احرام سے پہلے کن باتوں کے ساتھ تیاری کرنی چاہیے، احرام کس طریقے سے باندھنا چاہیے، احرام باندھنے کے بعد ہمارے اوپر کون کون سی پابندیاں لاگو ہو گئی ہیں۔ اب آج کے سبق میں اور آج کے پڑاؤ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مکروہات احرام کون کون سی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس تفصیل میں جائیں، مختصراً یہ بات سمجھ لیں کہ مکروہ کہتے کسے ہیں۔ تو شریعت کے اعتبار سے مکروہ کا معنی ہے ناپسندیدہ کام، عمل، فعل یا چیز۔ تو مکروہات کا معنی ہے وہ چیزیں جو حالت احرام میں کرنا ناپسندیدہ ہے۔ لیکن یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مکروہات کی دو قسمیں ہیں، ایک کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں اور ایک کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں۔ مکروہ تنزیہی اس مکروہ کو کہتے ہیں کہ جس کی ناپسندیدگی تھوڑے درجے کی ہو اور وہ حقیقت میں حلال ہی کی ایک قسم، جائز ہی کی ایک قسم ہوتی ہے، ایک جائز کام ہے لیکن مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ بہت سارے کام ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جائز ہوتے ہیں لیکن اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ جیسے ایک آدمی کی عادت ہو کہ وہ چیخ چیخ کر بولتا ہے اور بلند آواز سے، تو یہ اس کی فطرت ہے اور وہ مجبور ہے اس سے، لیکن عام معاشرے میں اس کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم جس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، تو وہ تقریباً حرام کے قریب ہے اور اس کے کرنے پر انسان گناہگار ہوتا ہے بہت سخت، اور اس کو ہم جائز ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ وہ جائز سے نکل کر ناجائز میں چلا جاتا ہے اور وہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہوتا ہے۔ مکروہات احرام اکثر ایسے ہیں کہ وہ مکروہ تحریمی کے درجے کے نہیں ہیں، تنزیہی درجے میں ہیں اور اس کو ناپسندیدہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اس کی طرف، مختصراً چند چیزوں کو ذکر کرتے ہیں جن کا ارتکاب اور جن اعمال کو اختیار کرنا حالت احرام میں ناپسندیدہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے بدن سے میل دور کرنا۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ، اس کا مفہوم یہ ہے حدیث کا کہ اللہ جل شانہ کو پراگندہ بالوں والا اور پراگندہ حالت والا حاجی پسند ہے۔ تو میل دور کرنا یعنی غسل اس نیت سے کرنا کہ میں اپنے بدن سے گندگی دور کرتا ہوں۔ سر یا داڑھی اور بدن کو بغیر خوشبو وغیرہ صابن سے دھونا یہ مکروہ ہے۔ خوشبو والے صابن سے تو دھونا بالکل جائز نہیں، لیکن بغیر خوشبو والے صابن سے بھی اگر بدن کی میل کو دور کرنے کے ارادے سے بدن کو دھویا جائے، سر یا داڑھی کو دھویا جائے تو یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ غسل کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں نیت تبدیل کر لیں کہ ہماری نیت یہ ہو کہ ہم یہ غسل جو ہے ٹھنڈک کے لیے کر رہے ہیں یا تھکاوٹ کی وجہ سے ہم تک چکے ہیں تو اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے۔ تھوڑی سی ہی نیت تبدیل ہونے سے حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ دیکھیں تھوڑی سی نیت تبدیل کرنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں کمرے میں روشن دان چھوڑتا ہے اس نیت سے کہ ہوا آئے گی، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر ساتھ میں اس نے پہلے سے یہ نیت کی کہ یہ میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اذان کی آواز بھی آئے گی، تو اذان کی آواز کی نیت کرنے سے ہوا کوئی رک تو نہیں جائے گی، لیکن نیت تبدیل کرنے سے اس عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو غسل بالکل ناجائز تو نہیں ہے لیکن بدن سے میل دور کرنے کی نیت سے نہ کیا جائے۔
بلکہ ٹھنڈک کے لیے اور فریش ہونے کے لیے کیا جائے۔ اس کے علاوہ سر یا داڑھی میں کنگھی کرنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے یقیناً سر اور داڑھی کے بال عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ نکلتے ہیں اور گرتے ہیں، تو اس لیے ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح سر یا داڑھی کو ایسے طریقے سے کھجلانا یعنی اس میں خارش کرنا کہ بال یا جو گرنے کا خوف ہو تو مکروہ ہے، لیکن اگر آہستہ آہستہ کھجلایا جائے، اس میں خارش ہے کر لیا جائے تاکہ بال اور جو نہ گرے، تو پھر بلا کراہت جائز ہے۔ دیکھیں اس میں ایک نفسیاتی سا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اس کام کو کرنے کا بہت حریص ہوتا ہے جس سے اسے منع کیا جائے، اور نفس اس کو اس کی طرف بہت متوجہ کرتا ہے، تو عموماً لوگوں نے ذہن میں یہ بٹھایا ہے کہ حالت احرام میں آپ اپنے بدن پر خارش کر ہی نہیں سکتے، تو وہ پھر بدن میں خارش خود بخود کجلی سی شروع ہو جاتی ہے۔ تو نہیں، خارش بالکل حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن بس تھوڑا سا سر اور داڑھی کے بالوں میں خارش کرتے وقت تھوڑی سی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بال نہ گریں۔ اسی طرح وضو کے دوران مرد حضرات کے لیے داڑھی میں خلال کرنا اس طریقے سے کہ اس سے بال گر جائے، یہ مکروہ ہے۔ نرمی سے ایسے طریقے سے خلال کیا جائے تاکہ بال نہ ٹوٹیں۔ اسی طرح جو ہم اوپر کی چادر نہیں، نیچے تہبند ہے، آپ اس کو تہبند کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ان کے دو پلوؤں کو آگے سے سینا مکروہ ہے، ناجائز نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ سلائی ہوگی تو بدن کی ہیئت پر نہیں ہوگی۔ جیسے پہلے شاید میں نے کہیں عرض کیا کہ مرد کے لیے سلا ہوا لباس پہننا ناجائز ہے، لیکن وہ سلائی جو بدن کی ہیئت پر ہو، تو یہ سلائی یقیناً مکروہ درجے میں ہے، پسندیدہ ہے، لیکن حرام نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے ستر عورت کی حفاظت کی وجہ سے سی لیا، یا چادریں چھوٹی ہیں اس نے اس کے ساتھ ایک اور چادر سی لی تاکہ یہ چادر بڑی ہو جائے اور میری ستر محفوظ ہو جائے، تو پھر تو کراہت بھی بالکل نہیں۔ اسی طرح آج کل ایک سوال بہت زیادہ آتا ہے، مارکیٹ میں ایک خاص قسم کا احرام ہے جس کو ٹیوب احرام کہتے ہیں بعض، وہ بالکل گولائی میں بنا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں سلائی ہرگز نہیں ہوتی، اور نہ وہ اس طرح بنا ہے کہ بدن کی ہیئت پر، تو اس پر معتبر دارالفتاؤں کا جیسے دارالعلوم کراچی کا فتویٰ وہ جواز کا ہے، تو وہ ٹیوبلر احرام وہ استعمال کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو ایک خبط سا ہوتا ہے کہ ایسے نہ ہو ویسے نہ ہو، تو وہ ایسے کر دیتے ہیں کہ چادر کو گردن کے اوپر گرا دے کر اوپر والی چادر کو باندھ لیتے ہیں، یا چادر اور تہبند میں گرا لگا لیتے ہیں، سوئی لگا لیتے ہیں، پین لگا لیتے ہیں، داغے یا رسی سے باندھ لیتے ہیں، تو یہ چیزیں ساری ناپسندیدہ ہے۔ ہمارے یہ شک اور یہ ٹینشن کب دور ہوگا جب ہم ابھی سے کوشش کریں چادریں وہ گھر میں اتوار کے دن یا ایسی چھٹی کے دن یا رات کو گھر آ کے اپنے کام کاج سے ان کو پہن کر اور اس کے طریقے سیکھ کر ابھی سے اس کی پریکٹس کریں، تو ہمیں انشاءاللہ یہ پریشانی پھر ان دنوں میں نہیں ہوگی، اور اس کو ہلکا نہ لیں، ابھی سے اس کی پریکٹس کریں، اس میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ بعض معذور لوگ ہوتے ہیں تو ان کو عذر ہوتا ہے، انسان انتہائی کمزور اور ضعیف ہے، ہر قسم کے حالات آ سکتے ہیں، تو اگر عذر کی وجہ سے کسی کو لنگوٹ باندھنے کی ضرورت پیش آ جائے یا پیمپر پہننے کی ضرورت آ جائے، تو عذر کی وقت وہ پہننا مکروہ نہیں ہے، البتہ بلا عذر صرف شک کی بنیاد پر لنگوٹ یا پیمپر پہننا یہ کراہت کے درجے میں آتا ہے، ناپسندیدہ کے درجے میں آتا ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی ایک بات کی وضاحت ضروری ہے پیمپر کے بارے میں، تو عام طور پر جو بڑے لوگوں کی پیمپر مارکیٹ میں دستیاب ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو بالکل انڈر ویئر کی طرح کا ہوتا ہے، جس کو بس انڈر ویئر ہی کی طرح پہنا جاتا ہے، تو چونکہ وہ پیمپر بدن کی ساخت پر بنا ہوا ہے، ایسے پیمپر کا پہننا بالکل حرام ہے، وہ ناپسندیدہ سے نکل کر حرام میں چلا جاتا ہے اور ممنوعات احرام میں آ جاتا ہے۔ دوسرا پیمپر وہ ہوتا ہے جس میں وہ اس کو
انڈرویئر کی شکل نہیں دی گئی ہوتی، بلکہ اس میں چھپکانے کے لیے کوئی سہولت ہوتی ہے، تو وہ کھلا ہوتا ہے اور لنگوٹ کی شیپ کا ہوتا ہے، تو اس کو چھپکایا جاتا ہے، وہ کھلا ہوتا ہے۔ تو ایسے لنگوٹ کے بارے میں ہم عرض کر رہے ہیں کہ عذر کے وقت بلا کراہت، بغیر کسی ناپسندیدگی کے اس کا استعمال جائز ہے، اور اگر عذر نہ ہو تو پھر اس پیمپر کا بھی استعمال ناپسندیدہ ہے۔ اس کے علاوہ خوشبو کو قصدن چھونا یا سونگھنا، اسی طرح خوشبو والے دکان پر جانا لیکن اس نیت سے کہ میں وہاں پر خوشبو سونگھوں، تو یہ مکروہ ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نیت کا بہت اثر ہوتا ہے، ویسے ہی کسی دکان پر ہم بغیر کسی نیت کے چلے گئے، وہاں پر خوشبو ہے لگی ہوئی ہے مختلف دیواروں پہ، یا وہ لوگ خوشبو بیچ رہے ہیں، تو لازماً اس کی خوشبو ہمارے ہم اس کو سونگیں گے بلا ارادہ، تو پھر کراہت نہیں ہے۔ اسی طرح خوشبودار میوہ اور خوشبودار گھاس وغیرہ کو خوشبو کی نیت سے سونگھنا اور چھونا مکروہ ہے، ورنہ خوشبودار میوے کا کھانا بلا کراہت، بغیر کسی ناپسندیدگی کے جائز ہے۔ اسی طرح اگر بلا ارادہ کہیں سے خوشبو آ جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ سر اور منہ کے علاوہ بدن پر بلا وجہ کوئی پٹی باندھنا مکروہ ہے۔ تو اگر عذر ہے، ضرورت ہے، تو پھر وہ کراہت نہیں رہے گی۔ جیسے گھٹنوں کے لیے ایک پٹی ملتی ہے، نی بینڈ جس کو کہتے ہیں، تو اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں، وہ آپ باندھ سکتے ہیں۔ لیکن عذر کے وقت اگر عذر نہ ہو تو اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے، اس کو نہیں پہننا چاہیے۔ اسی طرح اگر کہیں کسی بدن کے حصے پر کوئی زخم آ گیا یا کوئی تکلیف آ گئی اور آپ پاؤں پر پٹی باندھنا پڑے یا ہاتھ پر یا کسی اور جگہ پر، تو یہ بلا کراہت جائز ہے، اور اگر بغیر کسی عذر کے ہو ویسے ہی کہ تاکہ بدن کو سکون آئے، تو پھر یہ پٹی باندھنا مکروہ ہے۔ عام لوگوں کو یہ بھی ایک اشکال ہوتا ہے کہ لازماً حج کے 5-6 دن ہے یا عمرے کا 24-25 گھنٹے حالت احرام میں گزارنے پڑتے ہیں، تو لازماً ہم کو اس دوران آرام کی بھی ضرورت ہے۔ تکیے پر ہم نے سر رکھا، رخسار آ گیا، ہم کروٹ کے بل لیٹ گئے یا سر رکھ دیا، تو مردوں کے لیے تو سر کا چھپانا اور چہرے کا چھپانا جائز نہیں۔ تو یہ ایک اشکال ذہن میں آتا ہے کہ رخسار اگر تکیے پہ آ گیا تو یہ کیسا ہے؟ تو یہ بالکل جائز ہے، البتہ الٹا لیٹ کر منہ تکیے پر آ جائے تو یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ ویسے بھی حدیث مبارکہ میں مکمل الٹا سونے سے ممانعت آئی ہے اور اس کو ایک ناپسندیدہ طریقہ سونے کا قرار دیا گیا ہے، تو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سوتے ہوئے ہاتھ کو آنکھوں پر رکھ کر سوتے ہیں، تو اس میں بھی کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں، آپ ہاتھوں کو آنکھوں پر رکھ کر سو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح ناک، ٹوڑی، رخسار کو کپڑے سے چھپانا مکروہ ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ہاتھ سے چھپا لیا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ اسی طرح خوشبودار کانا، یعنی ایسی کوئی خوشبو جو کانے میں ڈالی گئی ہو اور وہ پکائی نہ گئی ہو وہ خوشبو، تو پھر اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے اور ناپسندیدہ ہے، اور بعض صورتوں میں یہ انسان کے اوپر دم بھی واجب کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کل کے پڑاؤ میں نے کچھ عرض کیا تھا۔ لیکن اگر یہی خوشبو والی چیز وہ کھانے میں پکا لی جائے تو پھر اس کا کھانا بلا کراہت بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے سوال ہے اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں احرام کی ممنوعات اور مکروہات سے بچائے اور ہمیں حج مبرور اور مقبول نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔